ویگن خدا جانے مختلف موڑ مڑتے ہوئے کسی عمارت کے احاطے میں داخل ہوئی۔ مجھے باہر نکالا گیا۔ میں نے سامنے دیکھا، برآمدے میں پولیس کے 2 کانسٹیبل ایک کمرے کے باہر ڈیوٹی پر کھڑے تھے۔ شاید یہ پولیس اسٹیشن تھا۔ مجھے اسی وقت تھانے کے حوالات میں بند کر دیا گیا۔ اب مجھے ہتھکڑی نہیں لگی ہوئی تھی، مگر میں حوالات کے سلاخوں والے دروازے کے پیچھے قید پڑا تھا۔ حوالات ایک تنگ و تاریک کوٹھی تھی۔ کونے میں 2-3 پرانے کمبل پڑے تھے۔ ایک مریل سا بنگالی کونے میں بیٹھا مجھے لال لال آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ اس نے بنگلہ میں مجھ سے کچھ پوچھا۔ میں نے جواب دینے کے بجائے وہی دیوار سے لگ کر فرش پر بیٹھ گیا۔ اس حوالاتی نے 2-3 بار بنگلہ میں مجھ سے کوئی سوال کیے۔ جب میں نے کوئی جواب نہ دیا تو اس نے ٹوٹی پھوٹی اردو میں کہا، ابے تو کون ہے کہ کسی کی جیب کاٹ کر بھاگا ہے؟ میں نے پھر بھی کوئی جواب نہ دیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ ان لوگوں نے مجھے پاکستانی جاسوس سمجھ لیا ہے۔ اب یہ مجھے ہر طرح کی اذیت دیں گے اور پوچھیں گے کہ یہاں کہاں رہتا ہوں، میرے دوسرے ساتھی کون کون ہیں اور کہاں کہاں ہیں۔ مجھے رسالوں میں پڑھی ہوئی جاسوسی کی وہ ساری کہانیاں یاد آنے لگی، جن میں کسی ملک کا جاسوس جب پکڑا جاتا ہے تو اسے غیر انسانی اذیتیں دی جاتی ہیں۔ ان اذیتوں کے خیال سے ہی میرا دل خشک ہونے لگا۔ حوالات کے باہر ایک مسلح بنگالی کانسٹیبل پہرا دے رہا تھا۔ وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد مجھے قہرآلود نظروں سے دیکھ لیتا تھا۔ شاید اسے بنگلہ میں بتا دیا گیا تھا کہ میں پاکستانی جاسوس ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہی خفیہ پولیس والا منحوس بنگالی ایک کانسٹیبل کے ہمراہ حوالات کی طرف آیا۔ مجھے حوالات سے نکال کر دوبارہ ہتھکڑی لگا دی گئی۔ اس کے بعد مجھے ایک کمرے میں لے گئے۔ یہ ایس ایچ او کا دفتر ہی ہوگا۔ ایک بنگالی تھانے دار کی وردی پہنے میز کے پیچھے کرسی پر بیٹھا کچھ دکھ رہا تھا۔ اس نے میری طرف آنکھیں اٹھا کر دیکھا اور بنگلہ زبان میں خفیہ پولیس والے بنگالی سے باتیں کرنے لگا۔ خفیہ پولیس والا بنگالی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ بنگالی تھانے دار نے قلم رکھ دی، میری طرف کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں دیوار کے ساتھ بیٹھ گیا۔ میری ہتھکڑی کی زنجیر جس کانسٹیبل کی پیٹی سے بنی ہوئی تھی وہ میرے پاس ہی اٹینشن کھڑا تھا۔ بنگالی تھانے دار نے ہاتھ کے اشارے سے کہا، اٹھو، اٹھ کر کھڑے رہو۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تھانے دار نے اردو میں مجھ سے بات کی تو میں نے ہمت کر کے اسے کہا، سر میں پاکستانی جاسوس نہیں ہوں۔ اس کی تیز نگاہیں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا کہ ان لوگوں کو کچھ باتیں چھپا کر باقی سب کچھ صاف صاف بتا دینا چاہیے۔ میں نے اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے کہا، سر میں پنجابی ضرور ہوں مگر میرا فوج سے کوئی تعلق نہیں۔ میں ڈھاکے میں تھا۔ جب ڈھاکہ فعال ہوا تو جان بچا کر وہاں سے بھاگا اور در بدر پھرتا بھارت کی سرحد پار کر کے یہاں آ گیا۔ بس سر یہی میری کہانی ہے۔ میں جنگی قیدی نہیں ہوں، میں جاسوس بھی نہیں ہوں سر۔ میں ایک ہی سانس میں سب کچھ کہہ گیا۔ تھانے دار نے مسکرا کر خفیہ پولیس والے کی طرف دیکھ اور انگریزی میں اسے کہا، اگرچہ اس کی عمر زیادہ نہیں ہے مگر یہ بڑا تجربہ کار جاسوس ہے۔ شاید اس کا خیال تھا کہ میں انگریزی زبان نہیں سمجھ سکتا۔ پھر اس نے میری طرف متوجہ ہو کر کہا، دیکھو میں ایک بات تمہیں اسی وقت کہہ دینا چاہتا ہوں۔ تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ ہمیں بتا دو کہ تمہارے ساتھی جاسوس کہاں کہاں پہ ہیں اور تمہارا خفیہ ٹھکانہ کلکتے میں کہاں ہے۔ اگر تم نے صحیح بتا دیا تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کلکتے میں کہاں ہے۔ اگر تم نے صحیح بتا دیا تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں اپنی خاص نگرانی میں پاکستان پہنچا دوں گا۔ میں نے اپنی طرف سے بڑے پر اعتماد لہجے میں کہا، سر میں قسم کھانے کو تیار ہوں۔ نہ تو میں پاکستان کا جاسوس ہوں اور نہ یہاں میرا کوئی خفیہ ٹھکانہ ہے اور نہ کوئی ساتھی ہے۔ اس پر بنگالی تھانے دار نے خفیہ پولیس والے کی جانب دیکھا اور بنگلہ زبان میں کچھ کہہ کر دوبارہ لکھنے میں مصروف ہو گیا۔ خفیہ پولیس والے نے پولیس کانسٹیبل کو اشارہ کیا۔ اس نے مجھے دروازے کی طرف دھکیل کر باہر نکالا اور اسی ویگن کی طرف لے آیا جہاں سے مجھے نکال کر حوالات میں بند کیا گیا تھا۔ مجھے ایک بار پھر ویگن میں بٹھا دیا گیا۔ مجھے ہتھکڑی لگی ہوئی تھی۔ مسلح کانسٹیبل ساتھ بیٹھا تھا۔ سامنے والی سیٹ پر بھی ایک مسلح کانسٹیبل آ کر بیٹھ گیا۔ ویگن کا دروازہ ابھی کھلا تھا۔ میں نے خفیہ پولیس والے کو آتے دیکھا۔ وہ ویگن کی اگلی سیٹ پر ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ویگن سٹارٹ ہوئی اور تھانے کے احاطے سے نکل کر کسی نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو گئی۔ اس ویگن میں شاید حوالاتیوں کو حوالات سے تاریخ بھگتانے کے لیے عدالت میں لایا اور لے جایا جاتا تھا۔ یہ چاروں طرف سے بند تھی۔ صرف آمنے سامنے اوپر 2 روشن دان تھے۔ ویگن کافی دیر شہر کی سڑکوں پر چلتی رہی۔ پھر غیر آباد علاقہ شروع ہو گیا۔ باہر کی منظر کی تھوڑی تھوڑی جھلک مجھے ڈرائیور کی سیٹ کے پیچھے جو کھڑکی تھی اس سے نظر آ جاتی تھی۔ ہم دریا کے پل پر سے گزرے۔ اب ویگن ایسی جگہ سے گزر رہی تھی جہاں آس پاس درخت ہی درخت تھے۔ راستہ بھی کچا تھا۔ ویگن کو دھچکے لگ رہے تھے۔ خدا جانے یہ لوگ مجھے کہاں لے کر جا رہے تھے۔ ویگن ایک پرانی سی عمارت کے صحن میں آ کر رک گئی۔ مجھے ویگن سے باہر نکالا گیا۔ عمارت شکستہ ہو رہی تھی۔
برآمدے میں لمبے لمبے ستون تھے جن کی سفید اور سیمنٹ جگہ جگہ سے اکھڑ رہا تھا۔ ساری عمارت پر ایک نحوست اور ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ وہاں کوئی آدمی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ عمارت کے اوپر کوئی بورڈ بھی نہیں لگا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ یہ لوگ مجھے قتل کرنے کے لیے لے آئے ہیں۔ مجھے ایک اونچی چھت والے ویران کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ یہاں سوائے لوہے کی ایک چارپائی کے اور کچھ نہ تھا۔ اس کمرے کا دروازہ لوہے کا تھا۔ جب کانسٹیبل نے اسے کھولا تو ایسی آواز پیدا ہوئی جیسے قلعے کا پرانا دروازہ کھل رہا ہو۔ مجھے چارپائی پر بٹھا کر کانسٹیبل نے میری ہتھکڑی کھول دی۔ اس دوران دوسرا کانسٹیبل اپنی رائفل کی نالی میرے طرف کیے کچھ فاصلے پر کھڑا تھا۔ میں نے کانسٹیبل سے پوچھا، یہ کون سی جگہ ہے بھائی؟ مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ کانسٹیبل نے کوئی جواب نہ دیا۔ میرا ایک ہاتھ پکڑ کر اس میں ہتھکڑی ڈالی اور اس کی زنجیر لوہے کے پلنگ کے ساتھ باندھ کر وہاں تالا لگا دیا۔ اب میں لوہے کے پلنگ کے ساتھ زنجیر سے بند گیا تھا۔ زنجیر 3-4 فٹ لمبی تھی۔ میں سخت مایوسی کے عالم میں لوہے کے پلنگ پر بیٹھ گیا۔ دونوں کانسٹیبل چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے دیکھا کہ دروازے کے اوپر کوئی 2 فٹ چوڑا چھوٹا سا روشن دان تھا جس میں لوہے کی سلاخیں لگی ہوئی تھی۔ اس میں سے دن کی روشنی آ رہی تھی۔ میں چپ چاپ بیٹھا سوچ رہا تھا کہ خدا جانے آگے میرے ساتھ کیا کچھ پیش آنے والا ہے۔ مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا کہ میں خواہ گھر سے نکل آیا اور اتنی بڑی مصیبت میں پھنس گیا۔ بیٹھے بیٹھے تھک گیا اور اٹھ کر کھڑا ہوا۔ زنجیر اتنی لمبی تھی کہ میں پلنگ کے پاس 2 قدم آگے اور 2 قدم پیچھے تک چل سکتا تھا۔ باہر برآمدے میں بھاری جوتوں کی آواز کے ساتھ آدمیوں کی باتیں کرنے کی آواز آئی۔ آوازیں قریب آ رہی تھی، باتیں بنگالی میں ہو رہی تھی۔ تالا کھلنے کی آواز آئی اور دروازہ کھل گیا۔ 2 انڈین ملٹری پولیس کے سپاہی اندر آ گئے۔ دونوں بنگالی تھے۔ ان کے رنگ گہرے سانولے تھے اور جسم دبلے تھے مگر بڑے چاقو چوبند تھے۔ انہوں نے پستول لگا رکھے تھے۔ خفیہ پولیس والا بنگالی اور ایک پولیس کانسٹیبل بھی ساتھ تھا۔ ملٹری پولیس کے آدمی نے قریب آ کر میرا سر بالوں سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے اوپر اٹھایا۔ پھر ان میں سے ایک نے اردو میں پوچھا، تمہارے ساتھ ڈھاکے سے بھاگ کر اور کون کون سا فوجی جوان کلکتے آیا تھا؟ میں نے اپنا پرانا بیان دہرا دیا تو دونوں فوجی مجھے پیٹنے لگے۔ میں نے دونوں بازوؤں میں اپنا سر چھپا لیا۔ ایک فوجی نے انگریزی میں دوسرے سے کہا، اسے گریزن لے چلو۔ انہوں نے میری ہتھکڑی لگی رہنے دی، پلنگ کے ساتھ بندھی ہوئی زنجیر کھول دیا اور مجھے گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر لے آئے۔ احاطے میں ایک ملٹری ویگن کھڑی تھی جس کی ایک جانب ایک فوجی سٹینڈ گن لیے کھڑا تھا۔ انہوں نے مجھے اٹھا کر فوجی گاڑی میں آلو کی بوری کی طرح پھینکا۔ دونوں ملٹری پولیس والے پستول لے کر میرے سامنے بیٹھ گئے اور گاڑی فوجی گیریزن کی طرف چل پڑی۔ مار کھاتے جانے اور مار پیٹ کو برداشت کرنے جانے کے سوا اور کوئی چارہ کار بھی نہیں تھا۔ جس فوجی گیریزن میں مجھے لے کر جایا گیا وہ دریا کے کنارے پر تھا۔ یہاں مجھے 3 دن تک رکھا گیا۔ 2 فوجی افسروں نے مجھ پر اتنا تشدد کیا کہ میں بار بار بے ہوش ہوا۔ اس قسم کا تشدد اور اذیت میں نے پہلے کبھی نہیں اٹھائی تھی۔ مجھے بجلی کے جھٹکے دیے گئے، میرے ناخنوں میں کیل چبھوئے گئے، مجھے لوہے کی زنجیروں کے ساتھ باندھ کر الٹا لٹکایا گیا، میرے جسم کے نازک حصوں پر جلتے ہوئے سگریٹ لگائے گئے۔ لیکن میں اپنے آپ کو داد دیتا ہوں کہ میں نے بالکل نہ بتایا کہ میں کلکتے میں کس کے پاس ٹھہرا ہوا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ ایک بار میں نے ذکر اسٹریٹ اور خواجہ قمرالدین کا نام لیا تو نہ صرف یہ کہ خواجہ صاحب کا خاندان برباد ہو جائے گا بلکہ جمیلہ بہن کی بھی زندگی تباہ ہو جائے گی اور وہ پاکستان پہنچنے کے بجائے کلکتے کے کسی قہوہ خانے میں بٹھا دی جائے گی۔ 6 روز تک مجھ پر ملٹری گیریزن میں بھارتی بنگال ریجمنٹ کے انٹیلیجنس والے تشدد کرتے رہے اور میں بڑی ثابت قدمی سے اس تشدد کو برداشت کرتا رہا۔ اس کے بعد جب انہیں مجھ سے کوئی معلومات نہ مل سکی تو مجھے کوارٹر گارڈ میں پیڑیا ڈال کر بند کر دیا گیا۔ 3 دن میں ملٹری کی کوارٹر گارڈ میں بند رہا۔ چوتھے دن مجھے باہر نکال کر گاڑی میں بٹھا کر اسٹیشن لے جایا گیا۔ 3 فوجی میری نگرانی کے لیے ساتھ تھے۔ مجھے ہتھکڑی لگی تھی۔ معلوم ہوا کہ مجھے آسنسول لے جایا جا رہا ہے۔ رات کو ہم ایک ٹرین میں بیٹھے، دوسرے دن گاڑی صبح آسنسول پہنچایا۔ یہاں ایک بڑی جیل تھی، مجھے اس جیل کے حکام کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ جیل بھی ایک جہنم ہی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی میری مات پیٹ شروع ہو گئی، پھر میری انگلیوں کے نشانات لیے گئے، میری تصویریں اتاری گئی، پھر ایک پھانسی کی کوٹری میں ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد یہاں بھی تشدد کا نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کوئی ایسی اذیت نہ تھی جو مجھے نہ دی گئی، لیکن میرے پاس کچھ بتانے کو ہوتا تو میں بتا بھی دیتا۔ بس جب وہ مجھے پوچھتے کہ میں کلکتہ میں کس کے ہاں ٹھہرا ہوا تھا تو میں اپنی زبان بند کر لیتا، یہی کہتا کہ ریلوے اسٹیشن پر رات کو سو جاتا تھا۔ میں نے کسی بھی جگہ خواجہ قمرالدین کا نام نہ لیا۔ والی گنج کے بارے میں مجھ سے پوچھا گیا کہ تم کہتے تھے کہ تم والی گنج میں اپنی ماسی کے ہاں ٹھہرے ہوئے تھے، بتاؤ ان کا مکان کہاں ہے؟ پر میں نے کہا کہ وہ تو میں جھوٹ موٹ کہہ رہا تھا۔
آسنسول کی جیل میں مجھ پر 15 روز تک تشدد ہوتا رہا۔ میرا وزن کم ہو گیا، جسم پر جگہ جگہ جلے ہوئے زخم تھے، ایک آنکھ سوج گئی تھی۔ میری نوجوانی کی عمر تھی، یہ سارا ٹارچر برداشت بھی کرتا رہا اور ساتھ ساتھ جسم کے زخم مندمل ہوتے رہے۔ آخر تنگ آ کر آسنسول کی جیل والوں نے مجھے چکی میں بند کر دیا۔ یہاں صبح و شام گنتی کے وقت تھوڑی دیر کے لیے مجھے باہر نکالا جاتا۔ معلوم ہوا کہ جیل میں کچھ پنجابی اور بہاری بھی ہیں جو میری طرح بنگال سے فرار ہو کر انڈیا آ گئے اور یہاں آ کر پکڑے گئے۔ ان پر بھی تشدد کیا جا رہا تھا۔ دور دور سے ہم ایک دوسرے کو پہچان کر ایک دوسرے سے سلام دعا کر لیتے۔ آسنسول کی جیل میں پھانسی کی کوٹلی میں پڑے پڑے مجھے 1 مہینہ گزر گیا۔ اس کے بعد مجھے دوسرے قیدیوں کی بارک میں پہنچا دیا گیا۔ دوسرے قیدیوں کے پاس آ کر طبیعت کچھ بہل گئی۔ یہاں مجھے 3 پنجابی، 1 پٹھان اور بہاری بھی ملے۔ وہ لوگ مشرقی پاکستان میں دکانداری کرتے تھے۔ ڈھاکہ فال ہوا تو جانے بچا کر انڈیا کا بارڈر کراس کر کے کلکتے آ گئے۔ یہاں انہیں پاکستانی جاسوس کہہ کر جیل میں بند کر دیا گیا اور بے پناہ تشدد کیا گیا۔ پنجابیوں میں عمار نام کا ایک قیدی تھا جو لاہور کا رہنے والا تھا۔ میری اس سے دوستی ہو گئی۔ وہ عمر میں مجھ سے کافی بڑا تھا۔ ڈھاکہ میں ریلوے اسٹیشن کے پاس اس کی تکے کباب کی دکان تھی۔ ڈھاکہ فال ہوتے ہی اس کی دکان توڑ کر لوٹ لی گئی۔ عمار چٹاکانگ کی طرف فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ مجھے بتانے لگا، میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ کچھ روز پہلے میں نے اپنے بال بچوں کو ہوائی جہاز میں بٹھا کر لاہور پہنچا دیا تھا۔ بنگالیوں نے پنجابیوں پر جو ظلم کیے ہیں، ایسے ظلم کبھی دیکھے نہیں تھے، کبھی سنے نہیں تھے۔ عورتوں سے دودھ پیتے بچے چھین کر انہیں میخوں کے ساتھ درختوں میں ٹھونک دیا گیا۔ خدا جانے کتنی عورتوں کو اغوا کر کے لے گئے۔ ہزاروں عورتیں کلکتے کی بازار میں لا کر بیچ دی گئیں۔ ہم تقریباً روز بیٹھ کر آپس میں اسی قسم کی باتیں کرتے۔ ایک بہاری خلیل بھی ہمارا دوست بن گیا۔ ایک روز میں نے عمار سے کہا، یہاں تو ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، ہمیں غیر قانونی طور پر جیل میں ڈالا ہوا ہے، نہ ہم پر مقدمہ چلایا گیا ہے، نہ قید سنائی گئی ہے۔ اس طرح تو ہم ساری عمر یہیں پڑے رہیں گے اور کوئی ہماری خیر خبر تک لینے نہیں آئے گا۔ میرا تو خیال ہے کہ ہمیں یہاں سے فرار ہونے کا کوئی پروگرام بنانا چاہیے۔ اس بہاری نوجوان خلیل نے چونک کر ادھر دیکھا اور بولا، بھائی آہستہ بولو، یہاں جیل والوں کے مخبر بھی ہیں جو قیدی بن کر رہ رہے ہیں۔ انہیں اسی لیے یہاں ڈالا گیا کہ ہماری 1-1 منٹ کی رپورٹ اوپر والوں کو دے۔ میں چپ ہو گیا۔ بہاری نے قریب ہو کر آہستہ سے کہا، کل مشقت کے وقت باہر بات کریں گے۔ ہمیں دن کے وقت جیل کے پچھلے احاطے میں لے جا کر ہم سے مشقت لی جاتی۔ کوئی پٹسن کی رسیاں بڑھتا، کوئی بیڑیاں بناتا، کوئی ناریل کی چھال کی صفحے وغیرہ بنتا تھا۔ میں اور عمار پٹسن کی رسیاں بٹا کرتے تھے۔ ہم یہ رسیاں ہاتھوں سے بٹتے تھے۔ عمار ہم سے ذرا دور تھا، بہاری میرے ساتھ ہی ہوتا تھا۔ اگلے دن میں نے اسے کہا، خلیل بھائی اب بتاؤ، یہاں سے فرار ہونے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ خلیل کہنے لگا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں سے فرار ہونا اتنا آسان نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہے ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم جیل سے فرار ہو بھی گئے تو اخباروں میں دوسرے دن ہماری تصویریں چھپ جائیں گی کہ 2 پاکستانی جاسوس جیل توڑ کر بھاگ گئے ہیں۔ ان کو پکڑنے والے کو بھاری انعام ملے گا۔ پھر ہم اس علاقے میں بالکل اجنبی ہیں۔ ہمارے پاس پیسہ بھی نہیں ہے کہ ہم کسی بس یا ریل میں بیٹھ کر یہاں سے نکل سکیں۔ اس کے علاوہ اس سارے علاقے میں کلکتہ سے بمبئی تک اور آسنسول سے دلی، آگرے اور پنجاب کی سرحدوں تک فوج، پولیس اور خفیہ پولیس کا راج ہے۔ خفیہ پولیس والے تو ہر شہر میں جگہ جگہ پھر رہے ہیں۔ ذرا کسی پر شک پڑتا ہے کہ یہ مشرقی پاکستان سے بھاگ کر آئے تو اسے وہیں پکڑ لیا جاتا ہے۔ ایسے حالات میں ہم فرار ہو کر کہاں جائیں گے؟ میں بہار میں اپنے گھر چلا بھی گیا تو مجھے وہاں سے دوبارہ گرفتار کر لیا جائے گا۔ تم پنجابی ہو، مگر سوال یہ ہے کہ پاکستان کس طرح جا سکو گے؟ سرحدیں بند پڑی ہیں، بارڈر پر فوج بیٹھی ہے، پہلے اسمگلر آتے جاتے رہتے تھے، اب فوج کے ڈر کی وجہ سے وہ بھی گھروں میں گھس کر بیٹھ گئے ہیں۔ فرار ہونے کے بعد ہمیں شہر شہر سہمے سہمے پھرنا ہوگا۔ ابھی پکڑے گئے کہ ابھی پکڑے گئے، کیا اس سے بہتر نہیں کہ ہم اسی جیل میں پڑے رہیں؟ ایک نہ ایک دن تو حالات ٹھیک ضرور ہوں گے۔ پھر ہم کوئی اچھا سا وکیل کر لیں گے جو ہمیں جیل سے قانونی طور پر رہائی مل جائے گی۔ میں نے خلیل سے کہا، بھائی تمہارے لیے تو یہ ساری باتیں درست ہیں، مگر میرے لیے غلط ہیں۔ تم بھارت کے رہنے والے ہو، یہاں سے بنگال گئے تھے، وہاں سے آئے تو تم پر جاسوسی کا الزام لگا کر دھر لیا گیا۔ کل کو حالات معمول پر آ گئے تو تم رہا ہو کر اپنے گھر جا سکتے ہو، مگر میرا گھر پاکستان میں ہے۔ میرے لیے تو یہ سارے کا سارا ہندوستان ایک جیل خانہ ہے۔ مجھے تو اس وقت تک یہاں سے نجات نہیں مل جاتی جب تک میں اپنے وطن پاکستان نہیں پہنچ جاتا۔ خلیل کہنے لگا، تم بالکل ٹھیک کہتے ہو، لیکن میں تمہیں یہی مشورہ دوں گا کہ ابھی یہاں سے فرار ہونے کا خیال دل سے نکال دو، تھوڑے دن انتظار کر لو، شاید حالات سدھر جائیں۔
میں سمجھ گیا کہ خلیل میرے ساتھ فرار ہونا نہیں چاہتا۔ میں نے دوسرے دن اپنے لاہور کے پنجابی شہری عمار سے فرار کی بات کی تو وہ کہنے لگا، بھائی میری عمر فرار ہونے اور در بدر دھکے کھانے کی نہیں، ورنہ میں تمہارے ساتھ فرار ہونے کو ضرور تیار ہو جاتا۔ میں خاموش ہو گیا۔ عمار نے بھی انکار کر دیا تھا۔ میں نے دل میں فرار ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ اب میں جیل کے ملازموں، گارڈوں اور پہرے داروں کے معاملات کی نگرانی کرنے لگا۔ کس گیٹ پر دن کو کون ہوتا ہے اور رات کو کون ہوتا ہے۔ میں نے یہ بھی معلوم کر لیا کہ جیل کے جو ٹاور ہیں، جن میں مشین گنوں کے مورچے نہیں بلکہ 2 سپاہی بندوقیں لے کر پہرا دیتے ہیں، دن کو 2 سپاہی آ جاتے۔ جیل کے 2 دروازے تھے۔ ایک صدر دروازہ جیل کے بڑے احاطے میں کھلتا تھا، اس کے بعد دوسرا دروازہ قیدیوں کی کوٹریوں بارکوں کی طرف کھلتا تھا۔ پھانسی کی 3 کوٹریاں تھیں۔ ان کے ارد گرد ایک علیحدہ جیل نما عمارت بنی ہوئی تھی۔ لوہے کے جنگلے لگے تھے۔ جیل کی کافی اونچی 4 دیواری تھی۔ رات کو یہاں بجلی کے بلب روشن ہو جاتے تھے۔ میں نے کافی سوچ بچار کیا۔ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ وہاں سے فرار کا صرف ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ باہر سے جب راشن سپلائی کرنے والا ٹرک آئے تو اس میں چھپ کر بیٹھ جاؤں اور اس کے ساتھ ہی جیل سے باہر نکل جاؤں۔ اس کے سوا دوسرا کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ سپلائی والا ٹرک راشن اور دوسری ضروریات کی چیزیں لے کر ہفتہ کی شام کو آتا تھا اور جیل کے بڑے گیٹ سے کچھ فاصلے پر کچن کے سامنے آ کر رک جاتا تھا۔ میں ہفتے کی شام کا انتظار کر رہا تھا کہ اچانک مجھے پتا چلا کہ مجھے اور میرے بہاری ساتھی کو دلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ میرے فرار کا سارا پروگرام دھرے کا دھرا رہ گیا۔ جس روز ہماری منتقلی کے آرڈر آئے، اسی روز دوپہر ہم دونوں کو ہتھکڑیاں لگا کر جیل کی گاڑی میں بٹھا کر 2 پولیس کانسٹیبل کی حفاظت میں آسنسول کے ریلوے اسٹیشن پر لے جایا گیا۔ گاڑی آئی تو ہم ایک ڈبے میں بیٹھ گئے۔ یہ پولیس کا ڈبہ تھا۔ وہاں اس میں پہلے سے بھی پولیس گارڈ موجود تھی۔ جب انہیں پتا چلا کہ ہم دونوں پاکستانی جاسوس ہیں تو ان بنگالی پولیس والوں نے ہمیں برا بلا کہنا شروع کر دیا۔ ہمیں ڈبے کی لیٹرین کے پاس ہی فرش پر بٹھا دیا گیا۔ ہم دونوں کے ہاتھوں میں ہتھکڑیوں کی زنجیر سپاہیوں نے اپنی پیٹی سے اتار کر ڈبے کی سیٹ کے ساتھ جو لوہے کی سلاخ لگی تھی اس کے ساتھ باندھ دی۔ ہم دونوں بے بسی کے عالم میں سر جھکائے بیٹھے تھے۔ خلیل بنگلہ زبان جانتا تھا۔ پولیس والے آپس میں ہم پر پھپتیاں کس رہے تھے۔ بہاری نے میری طرف منہ کر کے سرگوشی کی، یہ ہمیں گالیاں دے رہے ہیں۔ گالیاں تو معمول کی بات ہے، وہ اگر ہمیں ٹھڈوں سے مارنا پیٹنا بھی شروع کر دیتے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ہمیں جیل میں ابھی تک قیدیوں والا لباس نہیں پہنایا گیا تھا، کیونکہ ہم وہ قیدی نہیں تھے جنہیں عدالت کی طرف سے سزا کا حکم سنایا گیا ہو۔ ہمیں تو ویسے ہی قید میں ڈال دیا گیا تھا۔ خلیل کرتے پاجامے میں تھا، میں نے قمیض پتلون پہنی ہوئی تھی۔ میرے دونوں کپڑے بے حد میلے کچیلے ہو رہے تھے۔ میری تھوڑی تھوڑی شیف بھی بڑھائی تھی۔ جیل میں 2 روز پہلے میں نے شیف بنوائی تھی۔ میرے پاؤں میں چمڑے کے بوٹ تھے۔ جیل میں کچھ بھی نہیں تھا۔ ٹرین آسنسول سے روانہ ہو گئی۔ ہمارے ساتھ ہی ڈبے کا دروازہ تھا جو بند کر دیا گیا تھا، چونکہ ہمیں ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھی اور ہم لوہے کی زنجیر کے ساتھ سیٹ کے سامنے بندھے ہوئے تھے۔ اس لیے پولیس کے سپاہی ہم سے بہت حد تک بے نیاز ہو گئے تھے اور ٹرین کے اسٹیشن سے نکلتے ہی انہوں نے تاش کھیلنا شروع کر دی۔ آسنسول کے آگے صوبہ کے باہر کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ ٹرین شاید کوئی اسپیشل ٹرین تھی۔ اسٹیشن سے نکلتے ہی اس نے سپیڈ پکڑ لی تھی اور تیز رفتاری سے اڑی جا رہی تھی۔